الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہم شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب المقدمہ پڑھ رہے تھے۔ اس کی ہم دوسری فصل پڑھ رہے تھے جو کہ سند، متن اور اس کے عوارضات کے بیان میں ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ سند کسے کہتے ہیں، متن کسے کہتے ہیں، اس تعلق سے ہم پڑھے تھے۔ سند کے بارے میں آپ کو بتلایا تھا، سند وہ راستہ ہے جو متن تک پہنچتا ہے، سند متن تک پہنچنے والا راستہ ہے، یعنی سند وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم متن تک پہنچتے ہیں، یعنی وہ اشخاص ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے ہم حدیث تک پہنچتے ہیں۔ اور بتلایا تھا اس کے بعد کہ اسناد کبھی سند کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی سند بیان کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ متن آپ کو بتلایا تھا جہاں پہ سند کی انتہا ہوتی ہے، جہاں سند ختم ہوتا ہے، چاہے وہ قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو، اسے متن کہتے ہیں۔ آپ کو بتلایا تھا کہ اگر سند میں سے کوئی راوی نہ گرا ہو، راوی اگر ساقط نہ ہو، متصل ہے، اور اگر راوی ایک یا ایک سے زائد راوی گرے ہوں تو اسے منقطع کہتے ہیں، اور اگر راوی تابعی کے بعد اگر کوئی راوی گرا ہو تو اسے مرسل کہتے تھے۔ اس طرح مختلف اقسام آپ کو بتلایا تھا۔ آج ہم اور کچھ حدیث کے اقسام پڑھیں گے جن کا تعلق سند سے ہے۔ المدلس ومن اقسام المنقطع المدلس بضم المیم وفتح اللام المشدد يقال لهذا الفعل التدلیس ولفاعله المدلس بکسر اللام۔ آج ہم پڑھیں گے تدلیس کسے کہتے ہیں، تدلیس کی تعریف کیا ہے، تدلیس کا حکم کیا ہے، مدلس کا حکم کیا ہے، اس طرح سے ہم پڑھیں گے۔ یہاں بتا رہے ہیں اسی کی اقسام میں سے، یعنی منقطع کی اقسام میں سے ایک مدلس بھی ہے۔ منقطع کی اقسام میں سے مدلس ہے۔ مدلس یہ میم کے ضمہ کے ساتھ اور لام مشددہ کے فتحہ کے ساتھ، مشدد لام کے فتحہ کے ساتھ، یعنی مدلس۔ مدلس اور تدلیس کسے کہتے ہیں؟ اس مدلس میں جو کام کیا جاتا ہے، مدلس کے فعل کو، اس میں جو فعل پایا جا رہا ہے اسے کہتے ہیں تدلیس، اور جو شخص تدلیس کرتا ہے اسے کہتے ہیں مدلس، لام کے کسرہ کے ساتھ اس میں فاعل کا صیغہ۔ اب دیکھیں تدلیس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے۔ تعریف التدلیس اصطلاحاً صورتہ الا یسمی الراوی شیخہ الذی سمعہ منہ بل یروی عمن فوقہ بلفظ یوہم السماع ولا یقطع کذبا کما یقول عن فلان وقال فلان۔ یہاں سے تدلیس کی تعریف بیان کر رہے ہیں، تدلیس کسے کہتے ہیں اصطلاحی طور پر۔ بتا رہے ہیں کہ تدلیس کی صورت یہ ہے کہ راوی اپنے شیخ کو جس سے اس نے حدیث سنی ہے اسے ذکر نہ کرے، اسے بیان نہ کرے، بل یروی عمن فوقہ، بلکہ اس کے اوپر سے اس شخص سے روایت کرے جو کہ اس شیخ سے اوپر ہے، یعنی شیخ سے اوپر والے شیخ سے راوی روایت کرے۔ بلفظ یوہم السماع، ایسے لفظ کے ساتھ، ایسے لفظ کو استعمال کر کے راوی شیخ کے اوپر کسی سے روایت کرے جس سے سماع کا وہم ہو، یہ وہم ہو کہ راوی خود ان سے سنا ہے، اس کا وہم ہو۔ ولا یقطع کذبا، اور کذب کا یقین نہ ہو، یعنی یقینی طور پر یہ معلوم نہ ہو سکے کہ راوی جھوٹ بول رہا ہے، راوی یہ جھوٹ کر رہا ہے، کیونکہ اگر
یہ معلوم ہو جائے، یہ یقین ہو جائے راوی جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ مدلس نہیں رہے گا، یہ فعل تدلیس نہیں کہلائے گی اور یہ روایت مدلس نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ جب وہ جھوٹ کا یقین ہو جائے کہ وہ جھوٹ ہی بول رہا ہے تو وہ کاذب ہو جائے گا اور اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ اس لیے کہا کہ ایسے لفظ سے راوی شیخ کے اوپر کسی سے روایت کرے جس سے راوی کے سننے کا وہم ہو، یہ وہم ہو کہ راوی اس سے سنا ہوگا۔ کما یقول، جیسا کہ راوی کہے عن فلان وقال فلان، اس طرح کے کہ فلاں سے روایت ہے، فلاں نے کہا، اس طرح روایت کرے تو وہم ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سنا ہوگا۔ یہاں پہ شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمن فوقہ کو عام رکھا ہے، یعنی راوی اس سے روایت کرے جو شیخ سے اوپر ہے، یہ عام رکھا ہے۔ لیکن ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں ایک شرط لگائی ہے کہ راوی اور جس سے راوی روایت کر رہا ہے شیخ کے علاوہ، شیخ سے اوپر جس سے وہ روایت کر رہا ہے، اس سے لیقہ ثابت ہونا چاہیے، یعنی راوی کا اس شخص سے جس سے راوی روایت کر رہا ہے ملاقات ثابت ہونا چاہیے۔ اگر ملاقات ہوگی تو پھر یہ حدیث جس سے وہ روایت کر رہا ہے یہ روایت مدلس کہلائے گی، اگر ملاقات نہ ہو تو پھر مدلس نہیں کہلائے گی اور راوی کا یہ فعل تدلیس نہیں کہلائے گا، ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعریف کے مطابق۔ لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تعریف کیا ہے، اس تعریف کے مطابق انہوں نے شیخ عراقی، ان کی حافظ عراقی کی انہوں نے پیروی کی ہے۔ ان کا مذہب یہ ہے کہ بس معاصرت ہونی چاہیے راوی میں اور جس سے وہ روایت کر رہا ہے جو شیخ کے اوپر ہے، ان میں معاصرت ہونی چاہیے، دونوں ایک زمانے کے ہونا چاہیے۔ اگر ایک زمانے کے نہ ہو تو ان کے نزدیک بھی تدلیس نہیں کہلائے گی، کیونکہ جب یہ ان سے روایت کر رہا ہے، ان کی طرف منسوب کر رہا ہے، تو ایک زمانہ ہوگا تو ممکن ہے کہ اسے سنا ہو، اگر ایک زمانہ نہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہاں پہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تدلیس کی تعریف کی ہے، یہ تدلیس الاسناد کی تعریف ہے۔ تدلیس کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 تدلیس الاسناد، نمبر 2 تدلیس الشیوخ، نمبر 3 تدلیس التسویہ۔ یہ جو تعریف علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یہ تدلیس الاسناد کی تعریف ہے کہ راوی اپنے شیخ کو ذکر نہ کرے بلکہ شیخ کے اوپر کسی کو ذکر کرے، اس سے روایت کرے، یہ تدلیس الاسناد کی تعریف ہے۔ تدلیس الشیخ کسے کہتے ہیں؟ تدلیس الشیخ کی تعریف کیا ہے؟ تدلیس الشیخ کہتے ہیں کہ راوی اپنے شیخ کو حذف نہ کرے، اپنے شیخ کے ذکر کو ترک نہ کرے بلکہ اپنے شیخ کو ذکر کرے، لیکن ایسے نام سے یا ایسے القابات، ایسے کنیت سے ذکر کرے جس سے شیخ مشہور نہیں ہے۔ شیخ مشہور ہے کسی اور نام سے، راوی کسی اور نام سے ذکر کر رہا ہے، یعنی شیخ جس نام سے مشہور ہے راوی اس نام سے ذکر نہ کرے بلکہ اس کے علاوہ کسی دوسرے نام سے ذکر کرے یا کسی دوسرے لقب سے ذکر کرے یا کسی دوسری کنیت سے ذکر کرے یا کسی دوسری پیشہ وغیرہ جو ہے راوی کا، شیخ کا، اس پیشے سے ذکر کرے، تو اس طرح یہ بھی تدلیس میں شامل ہوگی اور اسے کہیں گے تدلیس الشیوخ۔ تیسری قسم ہے تدلیس التسویہ۔ یہ کیا ہے کہ راوی اپنے شیخ کے ذکر کو ترک نہ کرے اور نہ اپنے شیخ کے ذکر کو اس طرح کرے جو مشہور نہ ہو، بلکہ راوی اپنے شیخ کے ذکر کو ترک کر دے۔ راوی اپنے شیخ کو ذکر کرے لیکن شیخ کا جو شیخ ہے اس کو ترک کر دے، اس کو بیان نہ کرے۔ کیوں ترک کر دے؟ اس کے ضعیف ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، اس کے شیخ کا شیخ ضعیف ہو اور اس کی وجہ سے اگر روایت میں کمزوری آتی ہو تو بعض اوقات راوی ایسا کرتے ہیں کہ شیخ کے شیخ ہی کو اڑا دیتے ہیں، ذکر ہی نہیں کرتے تاکہ روایت میں کمزوری نہ آئے، ان کی روایت مضبوط رہے، برقرار رہے، اس لیے کبھی اس کو حذف کر دیتے ہیں، اس کو ذکر نہیں کرتے، تو یہ کہلائے گا
تدلیس تسویہ، شیخ کو ترک کر دینا، اس کو ذکر نہ کرنا، اور یہ سب سے بری قسم ہے تدلیس کی، اسے سب ناجائز کہتے ہیں۔ اب دیکھیں تدلیس کا لغوی معنی کیا ہے۔ تعریف التدلیسی لغتاً، لغتاً تدلیس کی تعریف: التدلیس فی اللغۃ کتمان عیب السلعۃ فی البیع، وقد یقال انہ مشتق من الدلس وہو اختلاط الظلام واشتدادہ۔ لغت میں تدلیس بیع میں سامان کے عیب کو چھپانا ہے، بیع میں خرید و فروخت میں سامان کے عیب کو چھپانا، یہ لغتاً تدلیس کہلاتا ہے۔ وقد یقال، اور کبھی کہا جاتا ہے، انہ مشتق من الدلس، کہ یہ دلس سے مشتق ہے، اور دلس کیا ہے؟ وہو اختلاط الظلام و اشتدادہ، اور وہ دلس یعنی اندھیرے کا مختلط ہونا اور اس کا سخت ہونا، سخت اندھیری کا ہو جانا اور اس کا مختلط ہونا، اختلاط ہونا، اندھیرے کا اختلاط اور سخت اندھیرے کو دلس کہتے ہیں۔ اچھا، اس روایت کو، جس روایت میں راوی اپنے شیخ کو ذکر نہیں کرتا ہے، اسے تدلیس کیوں کہا جاتا ہے؟ اس فعل کو تدلیس اور اس روایت کو مدلس کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ بتانے لگے ہیں۔ وجہ تسمیۃ بہ، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی اسے تدلیس کہنے کی وجہ کیا ہے، اس فعل کو تدلیس کہنے کی کیا وجہ ہے؟ سمیہ بہ لاشتراکہما فی الخفا، اس کا نام رکھا گیا ان دونوں کا خفا میں مشترک ہونے کی وجہ سے، یعنی جس طرح اندھیرے میں سامان، اشیاء پوشیدہ ہوتے ہیں، مخفی ہو جاتے ہیں، اسی طرح فعل تدلیس کی وجہ سے، راوی کے اس فعل کی وجہ سے اس کا شیخ چھپ جاتا ہے، اس کا شیخ پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ان دونوں میں یہ دونوں کیونکہ خفا میں مشترک ہیں، خفا میں دونوں مشترک ہیں، اسی وجہ سے اسے تدلیس کہا جاتا ہے۔ حکم المدلس، مدلس کا حکم کیا ہے؟ قال الشیخ وحکم من ثبت عنہ التدلیس انہ لا يقبل منہ الا اذا صرح بالتحدیث۔ شیخ فرماتے ہیں، شیخ یعنی شیخ ابن حجر عسقلانی، شیخ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس شخص کا حکم جس سے تدلیس ثابت ہو جائے، یہ ہے کہ اس سے روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ انہ لا يقبل منہ، کہ اس سے روایت قبول نہیں کی جائے گی، الا اذا صرح بالتحدیث، مگر یہ کہ وہ تحدیث کی تصریح کر دے، یعنی حدیث سننے کی یا حدیث بیان کرنے کی تصریح کر دے، ایسے الفاظ سے بولے جس سے معلوم ہو، یقین ہو جائے کہ یہ اس سے سنا ہے، یعنی وہ تحدیث کی صراحت کر دے، تب اس کی روایت کو قبول کریں گے۔ حکم التدلیس، تدلیس کا حکم کیا ہے؟ یہ تو مدلس کا حکم تھا، اب بتا رہے ہیں تدلیس کا حکم کیا ہے، پھر آگے بتائیں گے مدلس کی روایت کا حکم کیا ہے۔ تدلیس کا حکم کیا ہے؟ قال الشمونی التدلیس حرام عند الائمہ، شمونی، امام شمونی فرماتے ہیں کہ ائمہ کے نزدیک، اماموں کے نزدیک تدلیس حرام ہے۔ رویہ عن وکیع انہ قال لا یحل تدلیس الصوب فکیف بتدلیس الحدیث۔ حضرت وکیع سے روایت ہے، ان سے روایت کیا گیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں جب کپڑے میں تدلیس حلال نہیں ہے، کپڑے میں عیب کو چھپانا حلال نہیں ہے، کپڑے کی پوشیدگی، کپڑے کو پوشیدہ طور پر اس کا کسی عیب کو چھپا کر کے بیچنا یہ حلال نہیں ہے۔ کپڑے کی تدلیس جب حلال نہیں ہے تو حدیث کی تدلیس یہ کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ حدیث میں تدلیس کرنا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے، کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ وبالغ شعبہ فی ذمہ، اور امام شعبہ نے اس کے برائی میں، اس کے ذم میں مبالغہ کیا ہے، مبالغہ فرمایا ہے اس کی برائی میں۔ وحکم الروایت المدلس، مدلس کی روایت کا حکم۔ وقد اختلف العلماء فی قبول روایت المدلس، علماء نے اختلاف کیا ہے مدلس کی روایت کو قبول کرنے کے سلسلے میں۔
مدلس کی روایت کو قبول کریں یا نہ کریں، اس سلسلے میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ فَذَهَبَ فَرِيقٌ مِّنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ إِلَىٰ أَنَّ التَّدْلِيسَ جَرْحٌ، تو اہل حدیث اور اہل فقہ میں سے ایک گروہ نے، اہل حدیث اور اہل فقہ کے ایک گروہ اس طرف گئے ہیں کہ تدلیس جرح ہے۔ یہاں پہ لفظ اہل حدیث جو ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد وہ اہل حدیث نہیں ہے جو آج کل اپنے آپ کو مجتہد اعظم سمجھتے ہیں۔ آج کل جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں، یہاں اہل حدیث سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو ائمہ کے تقلید کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اولیاء کے تصرفات کا انکار کرتے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے وہ دین میں خرافات پھیلاتے رہتے ہیں، فتنہ پھیلاتے رہتے ہیں۔ یہاں اہل حدیث سے مراد وہ اہل حدیث نہیں ہے، بلکہ یہاں اہل حدیث سے مراد حدیث کے ائمہ ہیں، حدیث میں جو ماہر ہیں، حدیث میں مشغول رہنے والے یعنی محدثین ہیں۔ اور تو محدثین اور فقہا کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ تدلیس جرح ہے، وَأَنَّ مَنْ عُرِفَ بِهِ لَا يُقْبَلُ حَدِيثُهُ مُطْلَقًا، اور یہ کہ جس سے یہ تدلیس جان لی جائے، جس کے بارے میں جان لیا جائے کہ وہ تدلیس کرتا ہے، لا يُقْبَلُ حَدِيثُهُ مُطْلَقًا، تو اس کی حدیث کو مطلقاً قبول نہیں کی جائے گی، اس کی حدیث کو مطلقاً قبول نہیں کی جائے گی۔ کیا مطلب؟ چاہے وہ ثقہ سے تدلیس کرتا ہو یا غیر ثقہ سے تدلیس کرتا ہو، تب بھی اس کی روایت کو قبول نہیں کی جائے گی۔ وقیل یقبل، اور ایک روایت یہ ہے، ایک قول یہ ہے کہ قبول کی جائے گی، چاہے مطلقاً قبول کی جائے گی، چاہے وہ ثقہ سے کرے یا غیر ثقہ سے۔ اب یہاں سے جمہور کا مذہب کیا ہے وہ بتانے لگے ہیں۔ وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَىٰ قُبُولِ تَدْلِيسِ مَنْ عُرِفَ أَنَّهُ لَا يُدَلِّسُ إِلَّا مِنْ ثِقَةٍ كَابْنِ عُنَيْنَةَ، اور جمہور اس شخص کی تدلیس کو قبول کرنے کی طرف گئے ہیں جس کے بارے میں یہ جان لیا جائے کہ وہ تدلیس نہیں کرتا مگر ثقات سے، یعنی وہ ثقات راوی سے ہی تدلیس کرتا ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے تو جمہور کا مذہب یہ ہے کہ اس کی تدلیس قبول کی جائے گی، کہ ابن عُنَینہ، جیسا کہ سفیان ابن عُنَینہ۔ وَإِلَىٰ رَدِّ مَنْ كَانَ يُدَلِّسُ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَغَيْرِهِمْ حَتَّى يُنَسَّ عَلَىٰ سِمَاعِهِ بِقَوْلِهِ سَمِعْتُ وَحَدَّثْنَا وَأَخْبَرْنَا، اور جمہور اس طرف گئے ہیں، جمہور اس شخص کی تدلیس کو رد کرنے کی طرف گئے ہیں جو ضعیف راویوں سے، ضعفاء سے جو تدلیس کرتا ہے یا ان کے علاوہ سے تدلیس کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صراحت کر دے اپنی سماع پر اپنے اس قول سے، سمعت حدثنا اخبرنا، یعنی اس کی روایت کو قبول نہیں کریں گے یہاں تک کہ وہ صراحت کر دے، صریح طور پر یہ بیان کر دے کہ میں سنا ہوں، یا ایسے الفاظ سے بیان کرے جس سے یقین ہو جائے کہ یہ سنا ہے خود، جیسے سمعت حدثنا اخبرنا وغیرہ کے الفاظ۔ اچھا، تدلیس راوی کیوں کہتے ہیں؟ راوی کو تدلیس کرنے کی کیا حاجت تھی؟ راوی تدلیس کیوں کہتے ہیں اس کے بارے میں یہاں بیان کرنے لگے ہیں۔ اسباب التدلیس، تدلیس کے اسباب۔ الباعث على التدلیس قد يكون لبعض الناس غرض فاسد مثل اخفاء السماع من الشیخ لصغر سنه او عدم شہرته او جاہه عند الناس، اور تدلیس کا باعث کبھی لوگوں کے لیے، بعض لوگوں کے لیے غرض فاحش ہوتا ہے، یعنی فاسد غرض ہوتی ہے۔ والباعث على التدلیس قد يكون لبعض الناس غرض فاسد، اور تدلیس کا باعث بعض لوگوں کے لیے غرض فاسد ہوتی ہے، کبھی بعض لوگوں کے لیے تدلیس کا باعث غرض فاسد ہوتی ہے، فاسد غرض کی وجہ سے وہ تدلیس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اخفاء السماع من الشیخ، شیخ سے سننے کو پوشیدہ کرنا، چھپانا، جیسے ایک غرض یہ کہ شیخ سے یہ سنا ہے، اس کو چھپانے کے لیے تدلیس کی جاتی ہے، اس کو چھپانے کے لیے راوی تدلیس کرتا ہے۔ اخفاء السماع یعنی شیخ سے سننے کو پوشیدہ رکھنا، چھپانا، لصغر سنہ، شیخ کے کم عمر ہونے کی وجہ سے،
شیخ کے کم عمری کی وجہ سے شیخ سے سماع کو پوشیدہ رکھنا، اس غرض کی وجہ سے کبھی راوی تدلیس کرتا ہے۔ او عدم شہرتی ہی، یا شیخ کی شہرت نہ ہونے کی وجہ سے کبھی راوی تدلیس کرتا ہے۔ وجاہہ عند الناس، یا شیخ کی لوگوں کے درمیان جاہ و جلال نہ ہونے کی وجہ سے، عزت نہ ہونے کی وجہ سے کبھی راوی تدلیس کرتا ہے۔ تدلیس الاکابر، بعض اکابر سے بھی تدلیس منقول ہے، بعض اکابر سے بھی تدلیس ثابت ہے، تو کیا وہ بھی اسی وجہ سے کرتے تھے؟ فاسد غرض کی وجہ سے تدلیس کرتے تھے؟ اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ والذی وقع من بعض الاکابر لیس لمثل ھذا، اور وہ تدلیس جو بعض اکابر سے واقع ہوئی ہے وہ اس طرح نہیں ہے، وہ اس کے مثل نہیں ہے، بل من جہت وثوقہم بصحۃ الحدیث و استغناء بشہرۃ الحال، بلکہ ان کا حدیث کی صحت پر یقین ہونے کی جہت سے ہے، یعنی وہ حدیث کے صحیح ہونے کا یقین رکھتے تھے، حدیث کے صحیح ہونے پر ان کا یقین تھا، ان پر وثوق تھا، اسی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے، کبھی شیخ کو ذکر نہ کرتے تھے، شیخ کے ذکر کو ترک کر دیتے، کیونکہ ان کا یقین تھا حدیث کی صحت پر۔ جب حدیث صحیح ہے تو شیخ کو ذکر کریں نہ کریں تو کوئی بات نہیں، اس وجہ سے ان کا حدیث کی صحت پر یقین ہونے کی وجہ سے، وثوق ہونے کی وجہ سے کبھی وہ تدلیس کرتے تھے۔ وَاِسْتِغْنَاءِ بِشُہْرَةِ الْحَالِ، اور شہرت کی وجہ سے وہ بے نیاز کو طلب کرتے ہوئے، یعنی کوئی ایسی روایت ہے جو روایت اتنی مشہور ہے کہ جب بھی وہ روایت بیان کی جاتی ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت فلاں شیخ سے ہی ہے، یعنی کسی روایت کا کسی شیخ سے ہونا بہت زیادہ مشہور ہے، جب بھی وہ روایت بیان کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ فلاں شیخ سے ہے۔ جب مشہور ہے کہ یہ روایت فلاں شیخ سے ہے تو اب شیخ کو ذکر کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے، اب شیخ کے ذکر سے بے نیاز ہو گئے، اسی وجہ سے، کیونکہ وہ ان کی شہرت کی وجہ سے وہ حالت اتنی مشہور تھی کہ اگر شیخ کو ذکر نہ کریں تب بھی یہ سمجھی جائے گی یہ روایت اس شخص سے ہے۔ وَاِسْتِغْنَاءِ بِشُہْرَةِ الْحَالِ، اور بے نیازی کو طلب کرتے ہوئے شہرت حال کے سبب۔ قال الشمونی، امام شمونی فرماتے ہیں، يحتمل أن يكون قد سمع الحديث من جماعة من الثقات وعن ذلك الرجل فاستغنى بذكره عن ذكر أحدهم أو ذكر جميعهم لتحققه بصحة الحديث فيه كما يفعل المرسل۔ اور امام شمونی فرماتے ہیں یہ احتمال ہے کہ کبھی وہ حدیث کو ثقہ راویوں کی ایک جماعت سے سنا ہو، یہ احتمال ہے کہ حدیث کو، روایت کو وہ ثقہ راویوں کی ایک جماعت سے سنا ہو اور اس شخص سے سنا ہو جس کو حذف کر رہا ہے اس سے سنا ہو۔ فاستغنى بذکرہ عن ذکر احدہم، تو وہ اس کے ذکر سے بے نیاز ہو گیا، یعنی جس سے وہ سنا ہے اس کے ذکر سے بے نیاز ہو گیا جس کو حذف کر رہا ہے۔ فاستغنى بذکرہ، تو اس کے ذکر سے وہ بے نیاز ہو گیا، عن ذکر احدہم، ان ثقات راویوں میں سے کسی ایک کو ذکر کرنے کے سبب وہ اس شخص کے ذکر سے بے نیاز ہو گیا، او ذکر جمیعہم، یا تمام ثقات کو ذکر کرنے کی وجہ سے اس شخص کو ذکر کرنے سے بے نیاز ہو گیا، لتحققہ فی صحۃ الحدیث فیہ، اس کا حدیث کی صحت میں متحقق ہو جانے کی وجہ سے، یعنی حدیث کی صحت کا صحیح ثابت ہو جانے کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے، اس کے ذکر کو ترک کر دیتا ہے، کیونکہ ثقات سے وہ جو روایت کر رہا ہے، ثقات سے بھی وہ سنا ہے، اس لیے وہ ان کو ذکر کر رہا ہے، اور دوسرے شخص سے جو سنا تھا اس کو ذکر نہیں کر رہا ہے۔ کما یفعل المرسل، جیسا کہ مرسل کرتا ہے، یعنی ارسال کرنے والا بھی کبھی اس طرح کرتا ہے کہ وہ یقین کی وجہ سے، وثوق کی وجہ سے وہ درمیان سے ایک راوی کو گرا دیتا ہے۔ مضطرب کسے کہتے ہیں؟ وَإِنْ وَقَعَ فِي إِسْنَادٍ أَوْ مَتْنٍ اخْتِلَافٌ مِنَ الرُّوَاةِ بِتَقْدِيمٍ وَتَأْخِيرٍ أَوْ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ
او ابدال راوin مکان راوin آخر او متن مکان متن او تصحیفی فی اسماء السند او اجزاء المتن او باختصار او حذف او مثل ذلك فالحدیث مضطرب۔ یہاں سے مضطرب کی تعریف کرنے لگے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مضطرب یہ ہے اگر سند میں، اگر اسناد میں اور متن میں اختلاف واقع ہو جائے، متن میں یا اسناد میں اختلاف واقع ہو جائے، راویوں کا اختلاف واقع ہو جائے، ایک راوی کوئی دوسرا متن بیان کر رہا ہے، کوئی دوسرا راوی الگ متن بیان کر رہا ہے، ایک راوی کسی دوسرے سند سے بیان کر رہا ہے اور اس کے مقابل میں کوئی دوسرا راوی الگ سند سے بیان کر رہا ہے۔ وَإِنْ وَقَعَ فِي إِسْنَادٍ أَوْ مَتْنٍ اخْتِلَافٌ مِنَ الرُّوَاةِ، اگر اسناد میں یا متن میں راویوں کا اختلاف واقع ہو جائے بتقدیم او تاخیر، تقدیم یا تاخیر کے ذریعے، یعنی ایک روایت میں ایک راوی کا نام پہلے ہے، دوسری روایت میں اس راوی کا نام بعد میں ہے، ایک روایت میں ایک لفظ پہلے ہے، دوسری روایت میں وہ لفظ بعد میں ہے، اس طرح تقدیم و تاخیر کے ذریعے، او زیادت و نقصان، یا زیادت اور نقصان کے سبب، ایک روایت میں ایک لفظ موجود ہے، دوسری روایت میں موجود نہیں ہے، ایک روایت میں زیادہ ہے اور ایک روایت میں کم ہے، ایک سند میں ایک شخص کا نام ہے، ایک راوی زائد ہے، اور ایک سند میں ایک راوی نہیں ہے، ایک راوی کم ہے، اس طرح اگر اختلاف واقع ہو جائے۔ او بابدال راوin مکان راوin آخر، یا ایک راوی کی جگہ دوسری راوی کو بدل کر ایک سند میں جو راوی ہے دوسری سند میں اس راوی کی جگہ میں دوسرا کوئی راوی ہو، اس طرح بھی اگر اختلاف واقع ہو جائے۔ او متن مکانہ متن، یا ایک سند سے جو متن روایت کی گئی ہے، جو روایت بیان کی گئی ہے، اسی سند سے کسی دوسری روایت کو بیان کی جائے، اس طرح جو متن جو ہے اس کے علاوہ متن بیان کی جائے۔ او تصحیفی فی اسماء السند او اجزاء المتن، یا سند کے اسماء کو ملا دیا جائے تصحیف کر کے، سند کے اسماء کو تصحیف کر کے اور متن کے اجزاء میں تصحیف کر کے۔ او بھی اختصار، یا اختصار کر کے، اختصار کر کے بیان کر رہا ہے، اختصار کی وجہ سے اگر اختلاف واقع ہو۔ او حذف، یا حذف کر کے، حذف کے سبب سے اختلاف واقع ہو۔ او مثل ذالک، او مثل ذالک، یا اسی طرح کسی اور سبب سے راویوں کے درمیان اختلاف واقع ہو سند میں یا متن میں، فالحدیث مضطرب، تو حدیث مضطرب کہلائے گی، مضطرب کہلائے گی۔ مضطرب یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، تو حدیث مضطرب کہلائے گی۔ اس سے، اس تعریف سے معلوم ہوا کہ مضطرب کی دو قسمیں ہیں، مضطرب فی السند اور مضطرب السند اور مضطرب المتن، یعنی متن میں اضطراب واقع ہو، سند میں اضطراب واقع ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مضطرب کی دو قسمیں ہیں۔ حکم المضطرب من الروایات، مضطرب روایت کا حکم۔ فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ فَبِهَا وَإِلَّا فَالتَّوَقُّفُ، اگر دونوں میں جمع ممکن ہو تو ٹھیک، ورنہ پھر اس میں توقف کی جائے گی۔ یعنی یہ مضطرب تبھی ہوگا، روایت مضطرب تبھی کہلائے گی جبکہ دونوں کے درمیان جو روایت ہو، دونوں کے درمیان جو اختلاف ہو، وہ اختلاف برابر ہو، یعنی اختلاف ایسی ہو جس میں تطبیق دی جا سکتی ہو تو ٹھیک ہے، اگر تطبیق دی جا سکتی ہو تو پھر وہ اس حدیث کو کوئی مضر نہیں ہوگا۔ اختلاف ہونا، راویوں کا اختلاف ہونا، یہ مضر نہیں ہوگا، اور اگر تطبیق نہ ہو سکے تو پھر مضر ہوگا۔ یعنی حدیث مضطرب یہ تب کہلائے گی، روایت مضطرب تب کہلائے گی جبکہ دونوں کے درمیان درجہ برابر ہو، دونوں کا درجہ، اختلاف جن میں ہو رہا ہے، جن دو روایت میں، ان دونوں روایتوں کا درجے کے اعتبار سے برابر ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک دوسرے سے راضی ہو، اگر کوئی ایسا قرینہ ہو جس کی وجہ سے ہم ایک کو دوسرے پر ترجیح دے سکتے ہیں، تو اس وقت یہ مضطرب نہیں کہلائے گی، بلکہ ایک کو ہم ترجیح دیں گے اور دوسرا جو مرجوح ہوگا وہ شاذ یا منکر کہلائے گا۔ وحکم المضطرب من الروایات، اور مضطرب روایت کا حکم،
فإن أمكن الجمع فبها وإلا فتوقف، اگر جمع کرنا ممکن ہو، یعنی جو اختلافات ہیں روایت میں، جو اختلافات ہیں، اگر دونوں میں تطبیق دینا، جمع کرنا ممکن ہو تو صحیح ہے، وإلا فتوقف، ورنہ پھر توقف کیا جائے گا، خاموشی اختیار کی جائے گی۔ والمدرج وَإِذَا أَدْرَجَ الراوی کلامہ او کلام غیرہ من الصحابی او تابعی مثلا لغرض من الاغراض كبيان اللغة او تفسیر لمعنى او تقیید للمطلق او نحو ذلك فالحدیث مدرج۔ یہاں سے حدیث مدرج کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بیان فرما رہے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ فرما رہے ہیں کہ اگر راوی حدیث پاک میں اپنی بات یا کسی صحابی یا تابعی کے بات کو ملا دے، ادرجہ کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا، ادرجہ ادراج کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا، ادراج ای ادخال۔ اگر راوی اپنے کلام کو یا اپنے علاوہ کسی صحابی یا تابعی کے کلام کو داخل کر دے کسی غرض کی وجہ سے، اغراض میں سے کسی غرض کی وجہ سے اگر اپنے کلام کو داخل کر دے حدیث میں، جیسے کہ لغت بیان کرنے کے لیے، کوئی حدیث میں مشکل لفظ آیا، اس کو بیان کرنے کے لیے، اس کا لغوی معنی بیان کرنے کے لیے، یا معانی کی تفسیر کرنے کے لیے، یا کوئی حدیث مطلق ہے، کوئی لفظ مطلق ہے، اس مطلق کو مقید کرنے کے لیے اگر راوی اپنے کلام کو یا کسی صحابی یا تابعی کے کلام کو داخل کر دے تو حدیث مدرج کہلائے گی، وہ حدیث جو ہوگی حدیث مدرج کہلائے گی۔ مدرج کی دو قسمیں ہیں، مدرج الاسناد اور مدرج المتن۔ حدیث کی مدرج کی دو قسمیں ہیں، مدرج الاسناد، مدرج المتن، یعنی اسناد میں کسی کو داخل کرنا، اسناد میں کسی دوسرے شخص کو داخل کرنا، دوسرے کے زائد کر دینا، اور مدرج المتن یعنی متن میں کسی غیر کے کلام کو یا اپنے کلام کو داخل کرنا کسی غرض کی وجہ سے۔ ترجمہ دیکھیں، المدرج وإن أدرج الراوی کلامہ او کلام غیرہ من صحابی او تابعی، اگر راوی اپنے یا اپنے علاوہ کسی صحابی یا تابعی کے کلام کو داخل کر دے، مثلا مثال کے طور پر لغرض من الاغراض، کسی اغراض میں سے کسی غرض کی وجہ سے اگر راوی اپنے یا کسی صحابی کے کلام کو داخل کر دے، کا بیان اللغتی، ان غرض میں سے جو اغراض ہیں ان اغراض میں سے کسی بھی غرض کے لیے ہو سکتا ہے، جیسے ایک غرض ہے بیان اللغتی، لغت بیان کرنے کے لیے، او تفسیر لمعانی، یا معانی کی تفسیر کرنے کے لیے، او تقیید للمطلق، یا مطلق کو مقید کرنے کے لیے، او نحو ذلک، یا اسی طرح کسی اور غرض سے اگر راوی اپنے یا کسی اور کے کلام کو حدیث میں داخل کر دے، فالحدیث مدرج، تو حدیث مدرج کہلائے گی۔ مدرج اس میں فاعل کا صیغہ، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، مدرج اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ تنبیہ الراوی بالمعنی، روایت بالمعنی، تنبیہ روایت بالمعنی، روایت بالمعنی جائز ہے یا ناجائز ہے، کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ روایت بالمعنی کا مطلب ہوتا ہے یعنی معنی ایک ہو، مفہوم ایک ہو، لفظ الگ الگ ہو جائے، حدیث کا جو مفہوم ہو وہ باقی رہے، حدیث کا جو معنی ہو وہ باقی رہے، راوی اپنے الفاظ میں اپنے اعتبار سے وہ اسے بیان کرے، اسے روایت بالمعنی کہتے ہیں، یعنی معنی کی روایت کرنا۔ تنبیہ روایتی بالمعنی، روایت بالمعنی کی تنبیہ۔ وَهَذَا الْمَبْحَثُ يَنْجَرُّ إِلَى رِوَایَةِ الْحَدِيثِ، یہ بحث جاتا ہے روایت حدیث کی طرف، وَنَقْلُهُ بِالْمَعْنَى، اور اسے وَنَقْلِهِ بِالْمَعْنَى، روایت حدیث اور اسے معنی کے اعتبار سے نقل کرنے کی طرف۔ یعنی یہ جو اوپر بحث چل رہی تھی نا کہ مدرج ہوگا یا نہیں ہوگا،
مدرج کے بارے میں بحث چل رہی تھی، راوی اپنے کلام کو حدیث میں داخل کرے، تو یہ سلسلہ یہ جا رہا ہے حدیث کو معنی کے اعتبار سے بیان کرنے کی طرف۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راوی روایت بالمعنی کرتا ہے اور اس میں اپنے الفاظ کو داخل کر دیتا ہے، اور اس میں اپنے یا کسی اور کے الفاظ کو داخل کر دیتا ہے، اور بتا رہے ہیں کہ ھذا المبحث، یہ مبحث ینجر الی روایت الحدیث و نقلہ بالمعنی، یہ بحث جاتا ہے روایت حدیث اور اس کو نقل کرنے کی طرف معنی کے اعتبار سے، معنی کے ساتھ حدیث کو روایت کرنے اور نقل کی طرف یہ بحث اس طرف جاتا ہے۔ وفیہ اختلاف، اور اس میں اختلاف ہے، روایت بالمعنی کے درست ہونے، صحیح ہونے، نہ ہونے کے تعلق سے اختلاف ہے۔ فالاکثرون علی انہ جائز ممن هو عالم بالعربیۃ وماہر فی اصالب الکلام وعارف بخواص التراکیب ومفہومات الخطاب لئلا یخطی بزیادۃ ونقصان۔ فالاکثرون علی انہ جائز، اکثر اس بات پر ہیں، اکثر اس قول پر ہیں کہ وہ جائز ہے، یعنی روایت بالمعنی کرنا جائز ہے، ہر ایک کے لیے نہیں، ممن اس شخص کے لیے روایت بالمعنی کرنا جائز ہے جو من ہوا عالم بالعربیۃ، جو عربی کو جاننے والا ہو، عربی کا جاننے والا ہو، و ماہر فی اصالب الکلام، اور کلام کے اسالیب میں، کلام کے طریقوں سے واقف ہو، اس میں ماہر ہو، کلام کو مختلف انداز سے، مختلف اسلوب میں پیش کرنے پر وہ ماہر ہو، ایک کلام کو مختلف انداز پر، مختلف اسالیب پر، اسلوب پر وہ پیش کرنے پر ماہر ہو۔ وعارف بخواص التراکیب، اور خاص ترکیبوں کو جاننے والا ہو، ومفہومات الخطاب، اور خطاب کے مفہومات کو جاننے والا ہو، لئلا یخطی، تاکہ وہ خطا نہ کرے، یعنی اس کے لیے جائز ہے جو ان سے عربی کو جانتا ہو اور اسالیب میں ماہر ہو، اسلوب میں ماہر ہو، اور مفہومات کو جانتا ہو، خاص ترکیبوں کو جانتا ہو، اگر یہ سب جانتا ہوگا وہ خطا نہیں کرے گا، لئلا یخطی بزیادۃ ونقصان، تاکہ وہ خطا نہ کرے کسی چیز کو زیادہ کر کے یا کمی کر کے، کمی زیادتی کر کے، تاکہ وہ خطا نہ کرے، اس لیے یہ سب شرط ہیں۔ وقیل جائز فی المفردات الالفاظ دون المرکبات، اور کہا گیا ہے کہ الفاظ مفردہ میں تفصیل بالمعنی، روایت بالمعنی کرنا جائز ہے، مرکبات میں نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مفردات میں روایت بالمعنی جائز ہے، مرکبات میں جائز نہیں ہے، یہ دوسرا قول ہوا۔ وقیل جائز لمن استحضر الفاظه حتى يتمكن من التصرف فيه، اور تیسرا قول بیان کر رہے ہیں، کہا گیا ہے کہ یہ اس شخص کے لیے جائز ہے جس کے پاس الفاظ مستحضر ہوں، جس کو الفاظ مستحضر ہوں، یہاں تک کہ یہ اس میں تصرف کرنے پر قادر ہو، اس کے الفاظ اچھی طرح یاد ہیں، اس کو الفاظ مستحضر ہیں اور وہ اس پر تصرف کرنے پر قادر ہے، تو اس کے لیے جائز ہے، یہ تیسرا قول ہے۔ وقیل جائز لمن یحفظ معانی الحدیث ونسی الفاظہ للضرورۃ فی تحصیل الاحکام، اور کہا گیا ہے روایت بالمعنی جائز ہے اس شخص کے لیے جو حدیث کے معنی کو یاد کیا، من یحفظ معانی الحدیث، جو حدیث کے معنی کو یاد رکھا، ونسی الفاظہا، اور حدیث کے الفاظ کو بھول گیا، لضرورت فی تحصیل الاحکام، کیوں جائز ہے؟ احکام کو حاصل کرنے میں، کیونکہ یہ ضروری ہے۔ اگر ہم روایت بالمعنی کو جائز نہیں کرتے، کیونکہ اگر اسے جائز نہیں کریں گے بہت سارے ایسے احکام ہیں تو معلوم نہیں ہو پائیں گے۔ احکام کو حاصل کرنے کے لیے اس شخص سے جسے حدیث کا معنی تو یاد ہے لیکن الفاظ یاد نہیں ہیں، اس سے روایت بالمعنی جائز ہے۔
وَأَمَّا مَنِ اسْتَحْضَرَ الفاظ فلا يجوز له لعدم الضرورتی، تو رہا وہ شخص جس کو الفاظ یاد ہوں، جس کو الفاظ مستحضر ہوں، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے روایت بالمعنی کرنا لعدم الضرورتی، ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہ الفاظ اس کے پاس موجود ہیں، اس کے پاس وہ الفاظ جانتا ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ روایت بالمعنی کرے، معنی کے ذریعے سے روایت کرے۔ وَهَذَا الْخِلَافُ فِي الْجَوَازِ وَعَدْمِهِ، یہ جو اختلاف تھا یہ روایت بالمعنی کے جائز ہونے یا جائز نہ ہونے کے سلسلے میں اختلاف تھا۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اس شخص کے لیے جائز ہے جو عربی میں ماہر ہو اور خاص تراکیب کو جاننے والا ہو، اسالیب جو عربی کے اسالیب ہیں اس میں ماہر ہو، اس طرح کچھ کہتے ہیں۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ مفردات میں جائز ہے اور مرکبات میں جائز نہیں ہے۔ کچھ کہتے ہیں جسے عربی الفاظ مستحضر ہوں اس کے لیے جائز ہے تاکہ وہ اس میں تصرف کر سکے۔ اس طرح مختلف اقوال بیان ہوئے۔ یہ جو اختلافات تھے روایت بالمعنی کے جائز ہونے یا ناجائز ہونے کے تعلق سے اختلافات تھے۔ وروایت اللفظ اولا، روایت بالالفاظ کرنا، لفظ کے ذریعے سے روایت کرنا یہ اولا ہے۔ جس لفظ کے ذریعے سے روایت کیا گیا ہے، جس لفظ کے ذریعے سے حدیث بیان کی گئی ہے، اسی لفظ کے ذریعے سے روایت کرنا یہ اولا ہے۔ اما اولویت روایت اللفظ من غیر تصرف فیہا، تو رہا اولویت، تو یہ حدیث میں تصرف کیے بغیر الفاظ کو روایت کرنا ہے۔ حدیث میں تصرف کیے بغیر اس کو روایت کرنا یہ اولا ہے۔ اما الاولویت روایت اللفظ من غیر تصرف فیہا، رہا اولویت تو یہ حدیث میں تصرف کیے بغیر الفاظ کو روایت کرنا ہے۔ فمتفق علیہ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر سب کا اتفاق ہے، یعنی روایت بالالفاظ کرنا اولا ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ روایت بالمعنی سے اولا کیا ہے کہ روایت بالالفاظ کیا جائے، الفاظ کے ذریعے سے ہی روایت کیا جائے، جن الفاظ سے حضور پاک سے سنا گیا ہے اسی الفاظ سے روایت کی جائے۔ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے نضر اللہ امرأ سمع مقالتی ووعاها فأدعاها كما سمعها، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے، اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس شخص کو جس نے میری مقالات کو، میری بات کو سنا، فوعاها، پھر اسے وہ یاد رکھا، اسے وہ محفوظ رکھا، فأدعاها، پھر اس نے اسے ادا کیا یعنی آگے پہنچایا، کما سمعا، جس طرح وہ سنا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جو میری بات کو سنا اور اسے محفوظ رکھا اور اس کو اسی طرح پہنچایا جس طرح اس نے سنا تھا۔ تو یہاں پہ حدیث پاک میں کیا آیا؟ فأدعاها كما سمعها، اسے اسی طرح پہنچایا جس طرح اس نے سنا تھا۔ اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ جس طرح سنا تھا، جن الفاظ کے ساتھ سنا تھا، اسی الفاظ کے ساتھ بیان کرنا یہ اولا ہے، بہتر ہے۔ والنقل بالمعنی واقع فی الکتب الستۃ وغیرها، روایت بالمعنی، نقل بالمعنی کتب ستہ یعنی صحاح ستہ اور اس کے علاوہ میں واقع ہے۔ العنعنۃ، حدیث عنعنہ، عنعنہ یہ فعللۃ کے وزن پر ہے، مصدر جعلی ہے۔ العنعنۃ روایت الحدیث بلفظ عن فلان عن فلان، عنعنہ حدیث کو روایت کرنا ہے عن فلان کے لفظ سے۔ عنعنہ، حدیث عنعنہ یہ حدیث کو روایت کرنا ہے عن فلان کے لفظ سے۔ المعنعن حدیث روی بطریق العنعنہ، المعنعن اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو عنعنہ کے طریقے سے روایت کیا گیا ہو۔
شروط العنعنہ، عنعنہ کے لیے کچھ شرائط ہیں، حدیث عنعنہ کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ وَيُشْتَرَطُ فِي الْعَنْعَنَةِ الْمُعَاصَرَةُ عند مسلم واللقی عند البخاری۔ حدیث عنعنہ کے لیے امام مسلم کے نزدیک معاصرت شرط ہے، یعنی جس سے عن کے ذریعے بیان کر رہا ہے، جو روایت کر رہا ہے اس کا اور جس سے روایت کر رہا ہے دونوں کا زمانہ ایک ہونا ضروری ہے۔ امام مسلم کے نزدیک حدیث عنعنہ کے لیے راوی اور جس سے وہ روایت کر رہا ہے ان دونوں کا ایک زمانہ ہونا چاہیے، دونوں میں معاصرت ہونی چاہیے امام مسلم کے نزدیک۔ واللقی عند البخاری، اور دونوں کے درمیان ملاقات ہونی چاہیے، دونوں کی ملاقات کی شرط امام بخاری کے نزدیک ہے۔ والاخذ عند قوم آخرین، اور دوسرے لوگوں کے نزدیک راوی کا جس سے وہ روایت کر رہا ہے اس سے کچھ لینا ثابت ہو، یعنی کچھ حدیث اس سے لینا ثابت ہو، جو روایت کر رہا ہے عن کے ذریعے سے اس راوی کا جس سے وہ روایت کر رہا ہے اس سے کچھ لینا ثابت ہوگا، تبھی یہ حدیث مقبول ہوگی۔ حدیث عنعنہ کے لیے کچھ دوسرے لوگوں کے پاس شرط یہ ہے کہ راوی کچھ لیا ہو، کچھ اخذ کیا ہو۔ وَمُسْلِمٌ رَدَّ عَلَى الْفَرِيقَيْنِ أَشَدَّ الرَّدِّ وَبَالَغَ فِيهِ، اور امام مسلم نے دونوں فریق پر، یعنی جنہوں نے لقی کی اور اخذ کی شرط لگائی ہے، جنہوں نے لقی کی اور اخذ کی شرط لگائی ہے، امام مسلم نے دونوں پر بہت زیادہ رد کیا ہے، دونوں کا سختی سے رد کیا ہے، وبالغ فیہ، اور اس میں مبالغہ فرمایا ہے، مبالغہ کیا ہے۔ وعنعنۃ المدلس غیر مقبول، اور مدلس کی عنعنہ، مدلس اگر عنعنہ روایت کرے، حدیث عنعنہ بیان کرے تو وہ مقبول نہیں ہے، مدلس کی عنعنہ مقبول نہیں ہے، غیر مقبول ہے۔ والمسند، مسند کسے کہتے ہیں؟ حدیث مسند کی تعریف۔ وکل حدیث مرفوع سندہ متصل فہو مسند، ھذا ھو المشہور والمعتمد علیہ۔ ہر حدیث جو مرفوع ہو اور اس کی سند متصل ہو، ہر مرفوع حدیث جس کی سند متصل ہو وہ مسند ہے۔ ہر مرفوع حدیث جس کی نسبت نبی کی طرف کی گئی ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جس کی نسبت کی گئی ہے اور اس کی سند متصل ہے، اس کے کوئی راوی گرے نہیں ہیں، کوئی راوی ساقط نہیں ہے، فہو مسند، تو یہ مسند ہے۔ ھذا ھو المشہور والمعتمد علیہ، یہی مشہور ہے اور اسی پر اعتماد کیا جاتا ہے، اسی پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ وبعضهم یسمى کل متصل مسندا، اور بعض لوگ ہر متصل کو، جو بھی متصل ہو، چاہے وہ مرفوع ہو، موقوف ہو یا مقطوع ہو، متصل ہونا چاہیے، اور بعض لوگ ہر متصل کو مسند کہتے ہیں۔ یہاں بعض لوگ سے مراد کون ہے؟ خطیب بغدادی، خطیب بغدادی یہ متصل کی شرط لگاتے ہیں، متصل ہونا چاہیے، چاہے وہ مقطوع ہو یا مرفوع ہو یا موقوف ہو۔ وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا أَوْ مَقْطُوعًا، اگرچہ وہ موقوف یا مقطوع ہو۔ وَبَعْضُهُمْ يُسَمَّى الْمَرْفُوعَ مُسْنَدًا وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا أَوْ مُعْضَلًا أَوْ مُنْقَطِعًا، اور بعض لوگ مرفوع کو مسند کہتے ہیں، چاہے وہ مرسل ہو یا معضل ہو یا منقطع ہو۔ بعض لوگ یعنی حافظ ابن بر یہ مرفوع کی شرط لگاتے ہیں کہ مرفوع ہونا چاہیے بس، چاہے مرسل ہو یا معضل ہو یا منقطع ہو، کچھ بھی ہو، سند متصل ہو یا متصل نہ ہو، اسے ہم مسند کہیں گے۔ الحاصل یہ کہ مشہور قول تو یہی ہے، مسند کے لیے ضروری ہے وہ متصل بھی ہو مرفوع بھی ہو، مرفوع اور متصل دونوں ہونا یہ مسند کے لیے ضروری ہے مشہور قول کے مطابق۔ بعض نے کہا ہے کہ بس مشہور ہونا چاہیے، بعض نے کہا ہے کہ بس متصل ہونا چاہیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔